نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں بسم اللہ کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے۔ اس کا جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سخت پریشان رہتے ہیں۔ لہذا اس ویڈیو میں اسی مسئلے پر بات کریں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی اکیلے، یا پھر آپ لوگوں کی جماعت کرا رہے ہوں، لوگوں کے امام ہوں، جماعت سے آپ نماز پڑھا رہے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ یعنی ہر رکعت میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بھرپور انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، اس سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملانی ہو، تو سورت ملانے سے پہلے اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، یعنی پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ شریف کو الحمد شریف پڑھنے کے بعد اور سورت ملانے سے پہلے نہیں پڑھا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا آپ کی نماز پر کوئی فرق پیدا ہو جائے گا، یا پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہ تو آپ گناہگار ہوں گے، نہ آپ کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا، آپ کی نماز بلا شبہ ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے درمیان میں بسم اللہ شریف پڑھنا، تو اس لیے پڑھ لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا نمازی، ایسا مقتدی جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، جو امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بسم اللہ کب پڑھے اور کب نہ پڑھے۔ تو دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جب کوئی مقتدی، کوئی نمازی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے قرأت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے، امام صاحب کے پیچھے قرأت نہ کرے۔ نہ ہی وہ الحمد شریف پڑھے گا، نہ ہی کوئی سورت ملائے گا، اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ ہاں، اگر شروع میں موقع ملے تو ثنا پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ بھی تب جب تک کہ امام نے قرأت شروع نہ کی ہو، اور اگر امام نے قرأت شروع کر دی اور آپ نے ابھی آدھی ثنا پڑھی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ آدھی ثنا کو وہیں پڑھ کر چھوڑ دیں اور خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب کی قرأت سنیں، کیونکہ ارشاد فرمایا قرأت الامام قرأت لہ، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ لہذا مقتدی کو امام کو فالو کرنا چاہیے، جیسے جیسے امام صاحب کریں ویسے ویسے مقتدی کو کرنا چاہیے۔ لہذا امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جب قرأت کرنے کا حکم نہیں ہے تو بسم اللہ شریف پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ نہیں پڑھے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا نماز لوگوں کو پڑھا رہے ہوں، ایسی صورت میں نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جب آپ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملانا چاہتے ہوں تو بیچ میں درمیان میں سورت ملانے سے پہلے الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جماعت سے، تو چونکہ امام کے پیچھے قرأت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیں، سنت کے مطابق عبادت کرنا سیکھیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، اور یہی وہ عبادت ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے گی انشاءاللہ العزیز تبارک و تعالی۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ مزید کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔